ہم نے بھیجا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو للناس لوگوں کے لیے رسول بنا کر وکفیٰ باللہ شہیدا اور کافی ہے اللہ رب العزت با اعتبار گواہ کے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ جس نے اطاعت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فقد اطاع اللہ تحقیق اس نے اللہ رب العزت کی اطاعت کی اللہ کا کہا مانا ومن تولی اور جس نے اعراض کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہ مانا فما ارسلناک علیہم حفیظا بس نہیں ہم نے بھیجا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پر نگراں بنا کر۔ ان آیات کے اندر اللہ رب العزت نے نیکی بلائی کا جو نسبت ہے وہ اپنی طرف کی ہے، مگر انسان کو جو بھی بلائی پہنچتی ہے جو نیکی پہنچتی ہے وہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہے۔ اب فرمایا جو انسان کو برائی پہنچے نقصان پہنچے فمن نفسک وہ انسان کے اپنے نفس کی وجہ سے ہے۔ اب انسان کو اللہ نے کتنی زیادہ برائیاں عطا فرمائی ہیں، خوبصورت اللہ رب نے جسم عطا فرمایا ہے، صحت دی ہے، جسم کے تمام اعضاء درست ہیں، خوبصورت بچے بیوی عطا فرمائی، گھر بار عطا فرمایا، گھریلو زندگی کتنی زیادہ نعمتیں ہیں جو اللہ رب العزت نے انسان کو عطا فرمائی ہیں۔ فمن اللہ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہے، اگر انسان اس کا شکر ادا کرنا چاہے تو کر نہیں سکتا۔ اسرائیلی روایات کے اندر آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جبرائیل علیہ السلام آئے، فرمایا کہ آدمی نے 500 سال تک اللہ رب العزت کی عبادت کی اور فرمایا اتنی عبادت کی کہ اس نے دریا کے اندر ایک چٹان تھی جس کے اوپر عبادت کے اندر وہ مشغول تھا، تو اللہ رب العزت نے اس کی عبادت کی وجہ سے ایک پانی کا چشمہ اس کڑوے سمندر کے اندر دریا میں پانی کا چشمہ جاری کر دیا، وہ وہاں سے پانی پیتا، ایک انار کا درخت لگا دیا اور وہاں سے انار توڑتا کھاتا اور مزے سے زندگی گزار رہا تھا اور اپنی عبادت کے اندر مشغول تھا۔ اور 500 سال کے بعد جب اسے موت آئی، فرمایا اسے جنت کے اسے اللہ رب فرما کے جا میں نے تجھے اپنی رحمت سے جنت کے اندر داخل فرما دیا۔ وہ کہنے لگا آپ کی رحمت تو بہت ٹھیک ہے لیکن میری جو 5 سال کی محنت ہے اس کا کچھ صلہ نہیں۔ تو اللہ رب نے فرمایا کہ اچھا ٹھیک ہے، فرمایا کہ اس کی جو ہم اسے پانی پلاتے ہیں، فرمایا اسے جہنم سے 500 میل دور لے جاؤ، اور وہاں جا کر جب کھڑا کیا تو جہنم کی تپش اور اس کی گرمی سے پیاس محسوس ہوئی، جب پیاس محسوس ہوئی تو ایک ہاتھ نمودار ہوا، فرمایا یہ پانی اس شخص کے لیے ہے جس نے 500 سال عبادت کی ہو۔ وہ کہنے لگا کہ میں نے 500 سال عبادت کی ہے، تو اس آدمی کو پانی پلا دیا گیا۔ تو اللہ رب نے فرمایا کہ تو نے جو 500 سال کی عبادت ایک پانی کے گلاس کے اوپر دے دی، جو اتنی زندگی پانی پیتا رہا، اتنی زندگی نعمتیں استعمال کرتا رہا، فرمایا جو ہم نے تجھے بنائی دی ہے بچپن سے لے کر مرنے تک تو اسے استعمال کرتا رہا، فرمایا اسے ایک پلڑے کے اندر رکھا جائے اور تیری ساری عبادت ایک پلڑے کے اندر رکھا جائے، تو فرمایا یہ پھر بھی یہ نعمت بڑھ جائے گی۔ تو فرمایا اب میرا عدل یہ ہے کہ اس آدمی کو جہنم کے اندر پھینک دیا جائے اور اتنا عرصہ یہ جہنم کے اندر رہے گا۔ پھر وہ پکارنے لگا کہ رب العالمین میں تو تیری رحمت کا طلبگار ہوں، آپ اپنی رحمت سے مجھے جنت کے اندر داخل فرمائیں۔ تو اللہ رب نے فرمایا کہ جو بھی انسان کو بھلائی پہنچتی ہے فرمایا یہ اللہ رب العزت کی رحمت ہے، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے انسان کو پہنچ رہی ہے۔ وما اصابك من سیئۃ فمن نفسک، اور فرمایا جو انسان کو نقصان پہنچتا ہے، جو انسان کے اوپر آفات آتی ہیں، بلائیں آتی ہیں، فرمایا فمن نفسک وہ انسان کے اپنے ہی نفس کی وجہ سے ہے۔ اب یہ جو حکم ہے یہ اس کے اندر عموم ہے، حالانکہ انبیاء علیہ السلام وہ ہم سب کا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء معصوم ہوتے ہیں، ان سے صغیرہ کبیرہ کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا، لیکن انبیاء کرام کے اوپر کتنے زیادہ مصائب آتے ہیں، کتنی زیادہ پریشانیاں آتی ہیں۔ فرمایا انبیاء کے اوپر جو مصائب آتے ہیں، جو پریشانیاں آتی ہیں، وسلم کی حدیث بھی ہے، فرمایا پوچھا جائے اصل سب سے زیادہ آزمائش پریشانیاں کن کے اوپر آتی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، کہ سب سے زیادہ مصائب حالات پریشانیاں وہ انبیاء پر آتی ہیں، پھر اس کے بعد جس انسان کا جتنا ایمان ہوتا ہے اس کے اوپر مصائب آتے ہیں۔ اب صحابہ کرام کو زندگی کو دیکھ لیں، تابعین کی زندگی کو دیکھ لیں، تابع تابعین کی زندگی کو دیکھ لیں، لیکن ہمارے اوپر وہ مصائب نہیں آتے، ہمارے اوپر وہ پریشانیاں نہیں آتی۔ کیوں؟ ہمارا ایمان تو پہلے کمزور ہے، اللہ کو معلوم ہے جو پریشانیاں مصائب آزمائشوں لوگوں کے اوپر آئی اگر ہمارے اوپر آ جائے ہم تو کفر کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ تو فرمایا سب سے زیادہ مصائب پریشانیاں انبیاء پر آتی ہیں، اس وجہ سے نہیں کہ وہ گناہ گار ہیں، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام معصوم ہیں، ان سے صغیرہ کبیرہ کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا، بلکہ اللہ رب العزت نے انہیں معصوم پیدا فرمایا ہے۔ نبی جب پیدا ہوتا ہے بچپن سے لے کر وفات تک وہ معصوم ہی ہوتا ہے اور اس سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا، لیکن انبیاء اکرام کا جو پریشانیاں آتی ہیں وہ اللہ رب
رب العزت ان کے درجات کو بلند کرنے کے لیے ان کے اوپر مصائب اور پریشانیاں آتی ہیں. پھر فرمایا اس کے بعد جو اللہ رب العزت کے نیک بندے ہیں, جو مسلمان ہیں, مسلمانوں کے اوپر جو مصائب اور پریشانیاں آتی ہیں, فرمایا اس کی وجہ سے اللہ رب العزت کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. فرمایا اگر پاؤں کے اندر کانٹا بھی لگ جائے تو اللہ رب العزت کئی سال کے گناہ معاف کر دیتے ہیں. پیٹ کے اندر تکلیف ہو جائے کئی سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اور فرمایا جو کافر ہیں اس کے اوپر جو مصائب آتے ہیں, پریشانی آتی ہیں, آفات آتی ہیں, فرمایا یہ اللہ رب العزت کی طرف سے سزا ہوتی ہے, اللہ رب العزت کی طرف سے عقوبات ہوتی ہیں. فرمایا ان سزاؤں کی وجہ سے وہ دنیا کے اندر بھی پریشان رہتا ہے اور آخرت کے اندر بھی پریشان ہوتا ہے. تو یہاں اللہ رب العزت فرمایا جو آپ کو مصیبت پہنچی ہے, فرمایا وہ آپ کے نفس کی وجہ سے ہے. وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا, اور فرمایا نہیں ہم نے بھیجا, اور بھیجا ہے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو للناس, لوگوں کے لیے رسول بنا کر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت ہے وہ قیامت تک آنے والی تمام کی تمام انسانیت کے لیے ہے. آپ قرآن پاک آپ نے مختلف مقامات کی طرف کو پڑھا, جتنے بھی انبیاء کرام دنیا کے اندر تشریف لائے, ہر نبی کی دعوت یہ تھی, یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ, اے میری قوم, اے میری خاندان, اے میرا قبیلہ, اے میری برادری, اللہ کی عبادت کرو, اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو. لیکن جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یا ایھا الناس, اے تمام کے تمام لوگوں, انی رسول اللہ علیکم جمیعا, میں تم تمام کے تمام کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت بھی عالمی نبوت, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت بھی عالمی دعوت. پھر جو اس دعوت کو قبول کرے وہ امت مسلمہ بن گئی, جنہوں نے اس دعوت کو قبول نہیں کیا وہ کفر ٹھہرے, جنہوں نے اس دعوت کو قبول تو کیا لیکن دل سے نہیں مانا وہ منافقین ٹھہرے. تو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت ہے وہ تمام کے تمام لوگوں کے لیے ہے. فَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا, ورنہ اللہ رب العزت با اعتبار گواہ کے کافی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت پہنچا دی, فرمایا اللہ رب العزت دیکھنے والے ہیں کون ہے ماننے والا, کون ہے نہ ماننے والا. آج ہم اپنی زندگی کے اندر غور کریں, ہم نے کلمہ پڑھا ہے, کلمہ پڑھنے کے بعد ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں, ہم سجدے بھی کر رہے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمیں اعمال کے اوپر عمل کے اوپر کیوں نہیں ابھار رہی, ہمارے اندر عمل کا دائیا کیوں نہیں پیدا ہو رہا. ورنہ عمل کا دائیا اس شخص کے اندر ہی پیدا ہوتا ہے جو اتباع کرنا چاہتا ہے, جو طلب دکھاتا ہے, اور پھر اس کے اندر عمل کا دائیا پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور فرمایا جو طلب نہیں دکھاتا, جو اس کے اندر فرمایا عمل کا دائیا ہی پیدا نہیں ہوتا. تو ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام زندگی کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آگے فرمایا وَمَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ, فرمایا جس نے اطاعت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, فقط اطاع اللہ, فرمایا تحقیق اس نے اطاعت کی اللہ رب العزت کی. اب فرمایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اوپر تم چلو گے تو ایسے ہی ہے جیسے آپ اللہ کا کہا مان رہے ہو, اللہ رب العزت کے احکامات کے اوپر چل رہے ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اگر اصولی طور پر دیکھا جائے تو وہ دو طریقے ہیں. ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت موقدہ ہے, تاکیدی جو حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ کام کرنا ہے, اور ایک ہے سنت ہدا. مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موٹے رنگ کا کپڑا پہنا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمرے کے اندر روشنی نہیں تھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گدھے کے اوپر سواری کی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شوربے کا جو سالن تھا زیادہ پسند تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کدو زیادہ پسند تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کی روٹی کھائی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف قسم کے, یعنی ایسی سنتیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل کے طریقے پر کی, لیکن امت کو اس کا حکم نہیں فرمایا. اور وہ انسان اگر کر لے تو ثواب ہے, اگر کوئی مومن اس سنت سمجھ کے کرے تو اسے ثواب ہے, اگر کوئی نہیں کرتا تو ہمیں اس کے اوپر کوئی پکڑ نہیں ہے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لباس پہنا ہے, آپ کسی ہر ایسا لباس پہن سکتے ہیں جس سے آپ کا جسم چھپ جائے. اب فرمایا وہ لباس پہننا جائز ہے, اس کے اوپر کوئی پکڑ نہیں ہے کہ آپ خاص کسی قسم کا لباس پہنے, خاص ایسا ہی چولا پہنے, ایسے ہو ایسے ہو, فرمایا اس کے اوپر پکڑ کوئی نہیں. آپ ایسا لباس جس سے آپ کا جسم چھپ جائے وہ پہنا جا سکتا ہے. ہاں وہ لباس جو کسی قوم کا شعار بن جائے, ان کے ساتھ خاص ہو جائے, ورنہ اس سے پہننے سے انسان کو بچنا چاہیے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے من تشبہ بقوم فہو منہم, جس نے جس قوم کی مشابہت اختیار کی قیامت میں اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. اب مثال کے طور پر محرم الحرام کے اندر کالا لباس پہننا وہ جائز نہیں ہے, آپ ساری زندگی پہن سکتے ہیں, صرف محرم الحرام کے اندر پہننے سے منع کیا کیونکہ وہ ایک قوم کے ساتھ ایک جماعت کے ساتھ خاص ہو جاتا ہے. اہل تشیع حضرات صرف محرم الحرام کو اس لیے پہنتے ہیں, یعنی سو کی وجہ سے, پریشانی کی وجہ سے پہنتے ہیں, اس لیے ان دنوں کے اندر خاص ان دنوں کے اندر نہیں پہننا چاہیے تاکہ ان لوگوں کے ساتھ مشابہت لازم آئے. باقی انسان جب چاہے پہن سکتا ہے. اس طرح صلی اللہ علیہ وسلم ٹوپی پہنیے, کسی قسم کی ٹوپی آپ جس طرح کی چاہیں پہن سکتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت فتح مکہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کالے رنگ کا امامہ باندھا ہوا تھا, تو آپ کالے رنگ کا باندھا جا سکتا ہے. سفید رنگ کا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باندھا ہے, سبز رنگ کا بھی آپ نے باندھا ہے, تو کسی قسم کا باندھا جا سکتا ہے. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ایسے طریقے ہیں جن کے اوپر حکم نہیں فرمایا,
فرمایا وہ آپ کریں گے تو آپ کو ثواب ہوگا، اگر آپ نہیں کرتے تو آپ کے اوپر کوئی پکڑ نہیں آئے گی۔ ہاں جن کاموں کا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے فرمایا وہ کرنے ضروری ہے۔ آگے اللہ رب العزت آگے فرمایا ومن تولا، جس نے آپ کے حکم سے اعراض کیا، آپ کی بات سے اعراض کیا، فرمایا آپ کا کام تو ان پر بات کو پہنچانا ہے، فرمایا آپ ان پر نگران نہیں ہے کہ زبردستی پکڑ کر وہ دین کے اندر داخل کیا جائے، زبردستی پکڑ کر فرمایا ایسا لباس پہنو اس طرح کے، فرمایا آپ کا کام تو صرف ان پر بات کو پہنچا دینا ہے، آگے ماننا نہ ماننا اور فرمایا پکڑ کرنا یہ اللہ رب العزت کا کام ہے۔ تو یہاں پہ اللہ رب العزت فرمایا لیکن جو ٹخنوں سے شلوار ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرمایا مردوں کا جو ٹخنا ہے وہ ننگا ہونا چاہیے اور عورت کا جو ٹخنا ہے وہ چھپا ہونا چاہیے، تو اس لیے انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ کوشش کرے تو اس کا جو ٹخنا ہے وہ چھپے نہ، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے اوپر عمل کرتے ہوئے اس کا ٹخنا ننگا رہنا چاہیے۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، فرمایا جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی فقط اطاع اللہ، تحقیق اس نے اللہ رب العزت کی اطاعت کی۔ وَمَن تَوَلَّىٰ، جس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال سے اعراض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات سے اعراض کیا، فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، فرمایا نہیں ہم نے بھیجا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پر نگران بنا کر، بلکہ آپ کا کام تو بات کو پہنچا دینا ہے۔ ظاہر اللہ رب العزت ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اوپر 100% عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔